پاکستان اور استحکام کی، تو یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن کی تلاش کئی برسوں سے ہے، مگر یہاں پر سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدم استحکام میں وقت کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ 8 فروری کو الیکشن ہوا، نتائج بھی آ گئے، حکومت سازی کا عمل بھی شروع ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ غیر یقینی کا شکار ہے، معیشت مشکلات سے دوچار ہے اور عوام بدترین مہنگائی کے ہاتھوں خوار ہوتے نظر آتے ہیں۔ نوجوان نسل بالخصوص جو ہے وہ پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برین ڈرین کا ایک ٹرینڈ ہم نے دیکھا کہ وہ عروج پر ہے، اور موجودہ نظام میں رہتے ہوئے جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب تو ہمارے سیاستدان اور عوام بھی موجودہ پارلیمانی نظام سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور پھر کئی سوالات ان کی جانب سے ہی اٹھائے جا رہے ہیں۔ معروف صحافی ہیں، ادیب، دانشور اور سابق سفارتکار ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جن کی جانب سے پاکستان سرچ فور سٹیبلٹی کے عنوان سے ایک کتاب مرتب کی گئی ہے، اور اس کتاب میں غیر ملکی دانشوروں کے مختلف مضامین شامل کیے گئے ہیں جن میں پاکستان کے حالات حاضرہ کا احاطہ کیا گیا ہے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قابل عمل حل بھی بتایا گیا ہے۔ تو اب تک اس کتاب کو جس نے بھی پڑھا ہے اس نے اس کو پاکستان کے لیے انتہائی اہم قرار دیا ہے، اور اس کتاب کے جو خد و خال ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر پاکستان کو درپیش چیلنجز سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اور یہ کتاب پالیسی میکرز کی کس طرح سے رہنمائی کر سکتی ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملیحہ لودھی صاحبہ۔ تو انہی سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان میم، یہ کہیے گا کہ پاکستان کئی برسوں سے استحکام کا متلاشی ہے، اور انتہائی اہم موقع پر آپ کی جانب سے کتاب سامنے آئی ہے، پاکستان سرچ فور سٹیبلٹی جو ہے، بڑا ہی شاندار اس کا عنوان ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے اور کتنی اہمیت کی یہاں ملے؟ 1 سال سے اس کتاب پہ کام کر رہی تھی، اور مختلف لوگوں کو میں نے اس میں شامل کیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے سب سے ٹاپ پبلک انٹلیکچوئلز ہیں، اور مقصد اس کتاب کا یہ تھا کہ یہ ایسے وقت پہ شائع ہو جبکہ ایک نئی حکومت آ رہی ہو پاکستان میں انتخابات کے بعد، اور یہی ہوا کہ یہ کتاب عین اس وقت چھپی ہے جبکہ ایک نئی حکومت اب شروع کرنے لگی اپنا ٹینیور۔ تو اس کا ایم یہی تھا کہ اس میں اس قسم کی پالیسی ریکمنڈیشنز ہم دیں جس سے کہ پاکستان کے جو مختلف چیلنجز ہیں ان سے نپٹ پڑے حکومت۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت بہت سارے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے نہ صرف حل تلاش کرنا ہے بلکہ ان حل کو پھر عمل میں بھی لے کے آنا ہے۔ تو یہ کتاب ایک کنٹریبیوشن ہے اس پروسیس میں۔ بے شک یہ کتاب ایک عام کنٹریبیوشن ہونے والی ہے۔ یہ کہیے گا کہ اس وقت ملک میں انتقال اقتدار کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور پاکستان کو پہلے کہیں سے زیادہ جو استحکام ہے اس کی ضرورت ہے، تو اس کتاب کے خد و خال کیا ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اس کتاب میں کن چیلنجز کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان چیلنجز کا حل کیا؟ لیکن اب پاکستان کے چیلنجز اتنے وسیع ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ کوشش یہ کی گئی ہے اس کتاب میں کہ جو کی چیلنجز ہیں، سب سے اہم چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں لکھا جائے اور حل پیش کیا جائے اور پالیسی ریکمنڈیشنز دی جائے۔ تو اس میں ظاہر ہے سب سے اہم معاشی چیلنج ہے، سیاسی چیلنج بھی ہے، بالکل جمہوریت کا چیلنج ہے، اور ساتھ ساتھ پھر مختلف جو چیلنجز ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے، نوجوانوں کے حوالے سے، پھر کیا کہتے ہیں فارن پالیسی، خارجہ پالیسی کے بھی جو چیلنجز ہیں ہمارے خطے میں بھی اور بین الاقوامی سطح پہ، انوائرنمنٹ کے، کلائمیٹ چینج کے، اور بہت اہم جو ہے تعلیم کا جو چیلنج ہے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں 22 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ ابھی تک اسکول نہیں جاتے، اور ان کی جو عمر ہے وہ اسکول گوئنگ ہے۔ تو ان سب چیلنجز کا ظاہر ہے ان کا سامنا کرنا ہے، لیکن ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کا مستقبل کہ کیا یہ مستقبل روشن ہوگا یا اس مستقبل میں بحران پہ بحران آئیں گے، جس طرح کہ ہم نے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، یقیناً آپ نے جو چیلنجز کی نشاندہی کی ہے وہ بالکل اوتھینٹک ہیں، پھر ان کا حل بھی آپ نے اس کتاب میں بتایا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی حکومت اور بالخصوص پالیسی میکرز اس کتاب سے کوئی رہنمائی لیں گے؟ مجھے امید تو ہے کہ کوئی پڑھے گا جو اگلی حکومت کے نمائندے ہوں گے، شاید ان میں سے کوئی پڑھ لے، کم از کم وہ والا حصہ پڑھ لے کتاب کا جس میں کہ معاشی بحران کے جو ہم نے مختلف قسم کی ریکمنڈیشنز کی ہیں،
اور حل بتائے ہیں، مجھے تو امید ہے کہ شاید اس پہ کوئی توجہ دے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کی ضمانت ہے، اور آپ نے خود بھی ابھی اس کا ذکر کیا ہے، تو ملک میں سیاسی کشیدگی اور سیاسی اختلافات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت جو لیک آف پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کے بہت وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ تو اس کی یہی ہے نا کہ اس وقت جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی کانفرنٹیشن جو ہے اور سیاسی تناؤ زیادہ ہے، لیکن گیو اور ٹیک کی سیاست نہیں ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی سیاست نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے سیاستدانوں کو یہ مشورہ دیں کہ آپ آپس میں مل کے کام کریں۔ دیکھیں، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے انتخابات میں، لیکن جو جیتتا ہے اس کی پھر یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں لوگ، اور اپوزیشن آپ دیکھیں گے کہ یہ آنے والی جو نیشنل پارلیمنٹ اس میں ایک بہت ہی اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کے ساتھ اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی، بالکل۔ اچھا یہ کہیے گا کہ ملک میں قومی مفاد کے بجائے ذاتی مفاد کی جنگ جاری رہتی ہے، ہمیشہ سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں، پھر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اگر خدا نخواستہ اس بار بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا تو یہ ملک کے لیے کتنا نقصان دہ ہے، کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے حال میں کہ ہماری جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی، اس کی وجہ سے کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا ہے ہماری معیشت کو، ہماری اکانومی کو۔ جی۔ تو ہمارا تو یہی خیال ہے، اس کتاب میں بھی میں نے بھی یہی لکھا ہے، اور مختلف اور جو کنٹریبیوٹرز ہیں اس کتاب میں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اسٹیبلش ہو، تاکہ جو ڈیمیج ہم نے آلریڈی دیکھا ہے اکانومی کو اس میں مزید اضافہ نہ ہو۔ تو ظاہر ہے سب سے بڑا خطرہ تو معیشت کے لیے ہے۔ اچھا ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ کہیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے اور استحکام کی طرف جانا ہے اور دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے تو ہمیں موجودہ سیاسی نظام کو بدلنا ہوگا؟ ہم جس طرح سے جمہوریت چلاتے ہیں اس کو بدلنا ہوگا، نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہماری جو عوام ہے وہ تو جمہوریت چاہتی ہے اور ایک جمہوری نظام چاہتی ہے، تو اس حوالے سے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو حال میں انتخابات ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے جمہوریت کو بھی ووٹ دیا ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا، کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ووٹرز نہیں آئیں گے زیادہ ووٹ کرنے کے لیے، تو یہ تو غلط ثابت ہوا، اور یہ غلط ثابت ہوا، اور اس کے برعکس جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ کہ لوگوں میں اعتماد ہے جمہوریت کے لیے۔ تو جو لوگ جمہوریت کو چلاتے ہیں ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو جس طرح سے وہ چلاتے ہیں جمہوریت کو اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ، فارمر ریپریزنٹیٹیو، فارمر پرماننٹ جو ریپریزنٹیٹیو ٹو یونائٹڈ نیشن رہی، اور بڑا ہی خوبصورت جواب ان کی جانب سے دیا گیا، اور پاکستان سرچ فار اسٹیبلٹی جس عنوان سے یہ کتاب لکھی گئی ہے تو آئی ایم شیور کہ یہ کافی ہیلپ فل ہوگی۔